السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ پھر ٹھیک ہے. سو یاد کر کے آئے. سنائے، آج خود سنائے. آپ کیا سناؤ گے؟ سناؤ. میں تو پوچھتے رہتا ہوں، آپ سناتے نہیں ہو. آج آپ اپنی مرضی سے سنا دو، آج میں سن لیتا ہوں. کیا یاد کر رہے ہو آپ؟ کام کر کے آئے ہو؟ کام لکھ کر؟ یعنی صرف پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہاں پر لکھو گے نہیں؟ اس کے علاوہ اسکول بھی جا رہے ہو آپ؟ اچھا، بند کریں ذرا. مروحہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے سائڈ میں ہو آپ، غلط سائڈ ہو. مروحہ یعنی پنکھا. کورا، کورا کسے کہتے ہیں؟ ابھی بھی اس کے سائڈ ہے. جی ہاں، بال. حقیبتن، طائرہ، طائرہ جہاز. سیارہ. سمجھ گئے تھے یہ بات؟ اچھا، اسی میں اشارہ کیا استعمال ہوگا ان سے پہلے؟ یعنی اشارہ مانے ہم اشارہ کرتے ہیں نا، یہ حاضی و حاضی. ٹھیک ہے. ہاں، کیا اس کے لیے حاضی استعمال ہوگا. اور جس میں نہ ہو گولتا، ہاں. اچھا، یہ آنکھ کو ہم انگلش کے عربی کے اندر عینن کہتے ہیں. آئی. ٹھیک ہے، ہماری یہ جو آئیز ہے نا، ان کو انگلش کے عربی کے اندر کیا کہیں گے؟ عینن. آنکھ. کان مانے اذنن، اذنن. ہاں، زال کے اوپر بھی پیش ہے. اذنن نہیں، اذنن. کتفن مانے کندھا. یہ جو کندھا ہے نا ہمارا، کتفن. اس ہاتھ کو کیا بولیں گے؟ یدن. پاؤں کو قدم، قدمن. اور ٹانگ کو رجلن. ہو گیا سبق آپ کا. یہ دیکھو کتنا آسان ہے. تو آگے دیا انہوں نے، ہذہ سیارۃ، یہ کار ہے. وہذہ طائرۃ. اچھا، اور کے لیے عربی کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں؟ واو. ٹھیک ہے. اور کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے نا، اور اس کے لیے صرف واو استعمال کرو بس، اور زبر لگا دو، واہ. ٹھیک ہے. تو ھذہ سیارۃ، یہ کار ہے. وھذہ طائرۃ، اور یہ جہاز ہے. ھذہ عین، وھذہ اذن، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے. ھذہ ید، وھذہ رجل، یہ ہاتھ ہے اور یہ ٹانگ ہے. ھذہ کتف، وھذہ قدم، یہ کندھا ہے اور یہ قدم ہے، پاؤں ہے. ٹھیک ہے. تو واو کے لگانے سے اس کا معنی کیا بنے گا؟ اور. ٹھیک ہے. سوال ہو، ما ھذہ، ما ھذہ، ھذہ ھذہ عین، ما ھذہ، ما ھذہ، ما ھذہ رجل، ما ھذہ
حاضی یدن. اچھا ایک چیز نوٹ کی اس کے اندر، اس پیج کے اوپر پیج نمبر 23 پر دیکھو 23. یہاں میں نے کیا کہا؟ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ اس پہ آخر میں گولتا نہیں ہے. گولتا پھر نہیں بھی حاضی ہی لگ رہا ہے. کیوں؟ تو یہ نوٹ کرنا چاہیے تھا نا آپ کو کہ آپ نے یہ کہا کہ جس کے آخر میں گولتا آ جائے تو اس کے آخر میں جب گولتا آ جائے تو شروع میں اسم اشارہ حاضی استعمال ہوگا، اور اگر نہیں آ رہا تو حاضہ آنا چاہیے. تو گویا ان سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ حاضہ آنا چاہیے نا. لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ دو عربی کے اندر جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے دو ہاتھ ہیں، دو کان ہیں، ہاں اسٹارٹ کر، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ان کو عربی کے اندر ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حاضی جو اسم اشارہ ہے یہ کس کے لیے اشارہ ہے؟ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. اور حاضہ جو اسم اشارہ ہے یہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، اس لیے ان کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حاضی استعمال ہوگا. ہمارے یہ جسم کے جو بھی پارٹ وغیرہ ہیں ان کے لیے ہم استعمال جو اسم اشارہ کریں گے کیا استعمال کریں گے؟ حاضی. حاضی عین، حاضی اذن، حاضی کتف، حاضی ید، حاضی قدم، حاضی رجل، ٹھیک ہے. حقیبۃ، اس کے آخر میں حقیقت میں گولتا موجود ہے. ما حاضی حقیبہ، حاضی حقیبہ، حاضی سیارہ. اب آپ کا یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، دیکھیں نا. اب یہ اردو والے جو الفاظ ہیں یہ اردو والے آپ اپنی کاپی کے اوپر لکھیں اور ان کی عربی بنائیں. جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو عربی یاد نہیں ہوگی صحیح طرح سے. تو کل یہ یاد کر کے آئیں گے نہیں؟ کل سے اب آپ کا آگے جو سبق شروع ہونے جا رہا ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا شروع ہوگا، آپ کو اور بھی زیادہ عربی کے اندر الفاظ آئیں گے. تو دیکھ رہے ہو نا 27 نمبر پیج پر، دیکھ رہے ہو نا اور بھی زیادہ عربی آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں. پھر یہ کتاب بہت جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ فن کی، اور آپ کو عربی بھی آ جائے گی. اچھا جی، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ دو کو. اچھا، واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ پہلے بیٹھ جائے گا. فعل متعدی وہ فعل جو فعل یا مفعول دونوں پر پورا ہو. فعل اور فاعل ہو، فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، ٹھیک ہے. فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر دونوں پر فقط فاعل پر پورا ہو. فقط فاعل پر پورا ہو. ہاں. متکلم کسے کہتے ہیں؟ غائب کسے کہتے ہیں؟ غائب جو تیسرے بندے ہوئے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہے. حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو جس سے بات کر رہے ہیں. ہاں، جس سے بات کی جائے. جس سے بات کی جائے. اب آپ نے یہ لفظ دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ضربہ. کیا کہتے ہیں؟ ضربہ. ادھر دیکھیں کیا کہتے ہیں اسے؟ ضربہ. زا زبر زا، ر زبر را، ر زبر ضربہ. ٹھیک ہے. ضربہ. یضرب. اب اس کی جگہ اگر ہم فا عین اور لام لگا دیں فاعل تو
اس کے اوپر زبر، اس کے اوپر زبر، اس کے زبر، فعل ٹھیک ہے. اب یہ زواد کس کی جگہ ہے یہاں پر؟ کس کی جگہ ہے؟ فے کی جگہ ہے نا. یہ زواد ہم نے فے کی جگہ لگا دیا. اب عربی کے اندر یہ کیا ہے؟ وزن ہے. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ وزن ہے. اس لفظ کے اوپر ہم اس لفظ کو تولیں گے. کیا کریں گے؟ تولیں گے. اگر پورا پورا اتر جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے چیز برابر ہے. ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ہم بٹے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے پر کوئی چیز رکھتے ہیں. جب تک چیز اور وہ بٹے برابر نہیں ہوتے ہم کیا کرتے جاتے ہیں؟ چیز بڑھاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اسے تولتے ہیں. کیا یہ اس ترازو، یہ کیا ہے؟ ترازو. یہ وزن کہہ لو اسے یا پھر ترازو کہہ لو. اب یہ زواد کس کی جگہ آیا ہے؟ فے کی جگہ، اور اس کے اوپر زبر بھی ہے. اچھا، عین کی جگہ کیا آیا ہے یہاں پر؟ رے آیا ہے. اور لام کی جگہ کیا آیا ہے؟ با. بے یا با، چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ تو یہ وزن ہے، اور اس کے اوپر جب ہم نے اس لفظ کو جوڑا تو یہ پورا پورا اس کے اوپر آیا نہیں آیا؟ آ گیا نا. تو اس لفظ کے جو حرف اصلی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضاد، را اور با. ٹھیک ہے. اب کتاب کے اندر آئیں. بیچ میں رکھ دو اس کو. حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں ادھر دیکھو بورڈ پہ بھی دیکھتے جاؤ، جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو. اب ہم نے اس کا وزن کیا. یہ ذات کس کی جگہ ہے؟ فا کی جگہ. اور یہ رے کس کی جگہ ہے؟ عین کی جگہ. اور یہ با لام کی جگہ. ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کتاب کے اندر کہ پس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ کہیں گے ہم. یہ کون سا کلمہ ہے؟ فا کلمہ. ضاد فا کلمہ ہے. ضاد فا کلمہ. جی ہاں. اور جو عین کی جگہ ہو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ عین کلمہ. عین کلمہ. عین کلمہ. ٹھیک ہے. اور جو لام کی جگہ ہو با، اس با کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ با لام کلمہ ہے. اچھا، اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے نصرہ، یا پھر اس کی جگہ آپ نصرہ کر دیں. ٹھیک ہے. نصرہ کو وزن کرو، ہو رہا ہے پورا پورا سیدھے. اب کیسے بتائیں گے اس میں؟ ذرا بتائیں. نون فا کی جگہ، عین صاد کی جگہ، لام. نہیں، اس کو بتائیں. اس کو بولیں پہلے. صاد عین کی جگہ. صاد عین کی جگہ اور را لام کی جگہ. سمجھ گئے بات؟ اب جیسے نصرہ فعل کے وزن پر ہے نہیں، ہم نے اسے تول لیا نا، بالکل برابر ہے. اب اس میں نون فا کلمہ ہے. یہ نون کیا ہے؟ فا کلمہ ہے. اور یہ صاد عین کلمہ، اور یہ رے لام کلمہ ہے. اب یہ سارے کے سارے کون سے حرف ہیں؟ سارے حرف اصلی. حرف اصلی. یہ نون بھی اصلی ہے، صاد بھی اصلی ہے، اور یہ رے بھی اصلی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف اصلی. حرف اصلی سمجھ آ گیا؟ جو حرف فا کی جگہ ہے اسے فا کلمہ کہیں گے. اور جو حرف عین کی جگہ ہے، یہ اصل، اسے دیکھنا ہے ہمیں. یہ ترازو ہے. اگر اس ترازو کے اوپر کوئی بھی حرف فٹ آ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس حرف کو، ان الفاظوں کو کیا کہیں گے؟ حرف اصلی کہیں گے.
ٹھیک ہے. اور جو نہیں پورا اب یہ لفظ جو ہے نا یہ چینج ہو جائیں گے، یہ چینج ہو جائیں گے. جی اب میں کو لفظ لکھ دوں فتح فتح، فتح یہ چینج ہو گیا. جی یہ تو وہی ہے مگر یہ وہی رہے گا. جی جیسے اب یہ کیونکہ ترازو تو ایک ہوتا ہے نا، جی پرچون کی دکان میں ترازو ایک ہے، لیکن چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے. جی تو یہ چیز تبدیل ہوئی ضربہ بن گیا، یہ چیز تبدیل ہوئی نصرہ بن گیا، چیز تبدیل ہوئی فتح بن گیا. اب ان تینوں چیزوں کو ہمیں اس کے اوپر تولنا ہے. پورا اتر رہا ہے نہیں؟ فا کون سی جگہ ہے؟ فا کلمے کی جگہ. اچھا تا عین کلمے کی جگہ اور ہا لام کلمے کی جگہ. تو یہ حرف کون سا کہلائے گا؟ حرف اصلی. اب اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف اصلی ہیں. اس کے تینوں حروف اصلی ہیں. کل جب ہم ایک اور چیز پڑھیں گے نا تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حرف اصلی کے علاوہ اور بھی حرف ایسے ہوتے ہیں جو نقلی ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں؟ نقلی پورے نہیں ہوتے. ہاں وہ میں نے آپ کو ایسے ہی کہہ دیا، نقلی یعنی زائد ہوتے ہیں حرف اصلی سے زیادہ. ٹھیک ہے، وہ ہم جب پڑھیں گے پھر آپ کو اور بات کھل کے سمجھ میں آ جائے گی. کل یہ میں پوچھوں گا آپ سے، پرسوں. اس دن ہم نے عبادت میں شرک پڑھا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا جی، روز مرہ کے کاموں کے اندر شرک. لوگ روز مرہ کے کاموں کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. حق تعالی، حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جسے ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، نہیں جھٹلا سکتے. اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش عظیم کے اوپر ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان پوری دنیا کو تو جھٹلا سکتا ہے لیکن اللہ کو جھٹلا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پر حق آیا ہے، یعنی جو حق ہو، سچ ہو، سچ ہو اور اس کے اندر ذرے برابر بھی جھوٹ نہ ہو. تو اللہ کی ذات حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرے برابر بھی شک نہیں ہے. حق تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں. دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف ہم نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، دوسرے اچھے کام کر لیے، باقی جب ہم کاروبار کرنے جائیں، دنیا داری کرنے جائیں تو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم آزاد ہیں. اب ہم دنیا میں ناچیں گے بھی، گانے بھی سنیں گے، ڈانس بھی کریں گے، اپنی مرضی سے جئیں گے. ٹھیک ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس کی تعظیم بجا لائیں. یعنی اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے. کیا ہونی چاہیے؟ عظمت ہونی چاہیے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. مبشر سیدھے ہو جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر. سیدھے ہو جاؤ، پیچھے ہو تھوڑا. تاکہ ایمان بھی سنور جائے. سنورنا کسے کہتے ہیں؟ بننا، سنورنا، خوبصورت ہونا. ٹھیک ہے، جب ہم دنیا کے کاموں کے اندر اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہمارا ایمان خوبصورت ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا. اور کاموں میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. آپ کر کے دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی کام کریں، لکھنے کا ہو، پڑھنے کا ہو، اور یا پھر دنیا میں کوئی کام ہو، آپ کاروبار کر رہے ہوں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ہنسو نہیں، ہنسو نہیں. کاموں میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا. یار میرے اوپر مصیبت آ گئی، اب میں نظر مانتا ہوں کہ اگر یہ میری مصیبت دور ہو گئی نا تو میں اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں فلاں چیز کھلاؤں گا، مٹھائی کھلاؤں گا، یا اور کوئی چیز کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا، سو نہیں، اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا، اور کام شروع کرتے وقت برکت کے لیے اسی کا نام لینا.
اب آپ دکان کھول رہے ہیں، اس کا شٹر اوپر کیا آپ نے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا. ہمارے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو اب ہم اللہ کے نام کا کیا کریں گے؟ جانور ذبح کریں گے، جسے عقیقہ کہتے ہیں. عقیقہ، ٹھیک ہے نا، عقیقہ، اس میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے لیے. اولاد کا نام کیا رکھنا؟ عبداللہ رکھنا، عبد الرحمن رکھنا، الہی بخش رکھنا، اللہ دیا رکھنا، امت اللہ رکھنا، اور اللہ دی وغیرہ رکھنا. کھیتی کی پیداوار میں سے تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا. کھیتی باڑی ہے انسان کی، اس میں اناج اگا ہوا ہے، کپاس اگی ہوئی ہے، گنا یا کوئی اور پھل لگا ہوا ہے، ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، بھنڈی لگی ہوئی ہے. اب یہ ساری فصلیں تیار ہو گئیں، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نام کا ایک حصہ نکال کے رکھ دیا اور آپ نے کسی مدرسے میں دے دیا، کسی غریب لوگوں کو دے دیا، فری میں دے دیا کہ یہ اللہ کے نام کا میں نے نکالا ہے، اب یہ تم لے جاؤ فری میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نام کا ہے. پھلوں میں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا. امرود لگے ہوئے ہیں، بیر پک گئے، اب آپ نے وہ سارے فروٹ لیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے، مدرسوں میں لے جا کر بانٹ دی بچوں میں، اللہ کے نام کے. جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا. آپ کے گھر میں بہت ساری بکریاں ہیں، بکرے ہیں، اب آپ نے کیا کیا؟ ایک بکرا لیا اور اسے ذبح کیا، غریبوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا اللہ کے نام کا، ٹھیک ہے. اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائیں ان کا ادب و احترام بجا لانا. اچھا، کیا ہوتا ہے جیسے سعودی عرب میں جب حج پڑھنے جاتے ہیں نا، تو جو حاجی ہوتے ہیں نا وہاں پر جانور خریدتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قربانی بھی کی جاتی ہے نا حج میں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہیں پر ہی جانور خریدتے ہیں، اور اس جانور کو خریدنے کے بعد پھر وہ جو یوم النحر کا دن آتا ہے نا، یوم عرفہ کے بعد، اس دن پھر وہ قربانی کرتے ہیں. وہ قربانی ان کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے. تو جو جانور وہ وہاں پر لے کر جائیں گے، جو خریدیں گے، ان کا ادب کرنا ہے. اب ہمارے یہاں پر بھی ہم جانور خریدتے ہیں اور عید والے دن کاٹتے ہیں، تو ان جانوروں کی بھی ہمیں کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے. انہیں مارنا نہیں ہے، ستانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا، ان کو کھانے کو دینا ہے. ایسا نہیں کہ اب یہ جانور ہے ہم ان کو تنگ کرتے رہیں، لڑانے لے جائیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، مرغے کی لڑائی ہو رہی ہے، نہیں. اچھا، یعنی نہ ان پر سوار ہونا، نہ انہیں لادنا، ان کے اوپر سواری نہیں کریں، جانوروں کے اوپر سواری نہیں ہوتی ایسے. اچھا، اور ان کے اوپر سامان بھی لے کر نہیں جائیں کہ لاؤ بھائی اب آپ نے اس جانور کے پیٹھ کے اوپر سامان رکھ دیا بہت سارا، چلو بھائی، نہیں، غلط ہے. قربانی کے جانور، ہاں. اچھا، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم پر چلنا. میں ایسا لباس نہ پہنوں کہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ریشم کا لباس مردوں کے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے. ریشم پوچھ لینا گھر والوں سے، وہ آپ کو بتا دیں گے. ریشمی لباس. اور کھانے پینے کے اندر، اب کھانا آپ دعوت میں چلے گئے، ولیمے میں، اتنا سارا کھانا آ گیا اور آپ نے اپنی پلیٹیں بھر لیں اور کھانا کھایا نہیں اور ضائع ہو گیا. اب آپ نے یہ کیا کیا؟ ظلم کیا ہے نا. بیچاروں نے اتنی محنت سے پیسے کمائے اور آپ کی دعوت کی اور آپ نے اسے ضائع کر دیا، تو یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا. جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے صرف انہیں استعمال کرنا، اور جن کی ممانعت ہے ان سے باز رہنا. آپ سگریٹ نہ پئیں، سگریٹ پینا حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا. ہاں، سگریٹ پینا حرام ہے. اور جو نشہ کر رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، چرسی موالی والے کام کر رہا ہے، اب وہ کتنا بڑے گناہ. اچھا، ان سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں گرانی اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، رنج و مسرت، جو کچھ بھی پیش آتی ہے سب کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا. مجھے پریشانی آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش.
مجھے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کوئی خوشی آ گئی، گھر میں شادی ہو رہی ہے، اب یہ تھوڑی کہ ہلہ گلا کرے بندہ، سگریٹیں پیے، نشہ کرے، شراب پیے، نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، نہ پیے. تو خوشی کے موقع پر بھی ایسی چیزیں انسان استعمال نہیں کر سکتا. ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا. اب آپ سے کہا گیا آپ سب یاد کریں گے، آپ دل میں پکا ارادہ کریں، پکا ارادہ میں کل ضرور سب یاد کر کے آؤں گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، دین کا کام، اور دین سیکھیں، پڑھیں اسے. تو جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو وہ کام کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. چلیں بس اتنا ہی اس کو سمجھتے، کل باقی کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے ہم نے اسے سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وفی دعوت.